ہمارے یہاں کا مطلب جوڈیشری کا بھی سسٹم دیکھیں کہ کسی کے اوپر یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے نا کہ اس نے مطلب لیٹس سے کہ 1000 کروڑ کی چوری کی ہے، تو اس کی ضمانت کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ 50 لاکھ کے 2 مچل کے جمع کرا دیں. آپ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. تب ایک بندے نے 1000 کروڑ کی چوری کر لی عوام کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا 1 کروڑ پہ جمع کرا دیں، باقی آپ جو ہے وہ 999 جو ہے وہ آپ مزے کریں. اس کے دیکھیں یہ جو جوڈیشری یہ بھی پارٹ آف دا سسٹم ہے. یہ دیکھیں وہی کہ چاہے وہ جوڈیشری ہے یا بیوروکریسی ہے یا آپ کا میڈیا ہے یا آپ کے ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ ریلیجیس اسکولز کے جو انفلوئنسرز ہیں، میں سب کی تو آئی ایم ناٹ جنرلی، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم میجورٹی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ہم، تو اور یہ سب کی بات کرتے ہی نہیں. تو یہ اور یہ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ بتاتے بھی ہیں. لیکن دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ لائک ہم بیٹھ کے یہاں پہ کنسپریسی تھیوری کی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح لگ رہا ہے، لیکن وہ اپنی خود بتاتے اپنے دس ہے ہم یہ نہیں ہوا ہے یہ. لیکن وہی بات ہوتی ہے نا جیسے قرآن کے اندر وہی سورہ بقرہ کی بات ہے کہ بھائی ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم یہ کہتے ہیں. یہ وہ بات ایگزیکٹ ورڈز لکھے ہوئے ہیں جو کفار اور مشرکین جو ہے وہ یہ کرتے تھے، اور پھر وہاں جا کے کہتے تھے وہ تو ہم نے ان کو تو ایسے ہی کہہ دیا. بالکل یہاں پر سیم صورتحال ہے، سیم ایگزیکٹ صورتحال ہے. اور وہی چیز بات یہ نا کہ یہ چیز تو سامنے بھی آ چکی ہے کئی بار. ایکس پریزیڈنٹ آپ کے ہی بیسکلی وہ وہاں پہ بیگی بلدی بیٹھ گیا تھا، یا مجھے دے دو ایک دفعہ چل، میں نے دیکھا نہیں کیا کام کیا آپ کے ساتھ پہلے. آئی مین اور پھر یہاں پر لائک ایسے بیان دیتے ہیں جیسے ان سے بڑا کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. ابھی دیکھیں وہ ایک آئے ہیں ان کی جو ہے وہ ویسے ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز کے اوپر کیسز تھے، اور اب جو ہے وہ شاہانہ انٹری بھی ہو گئی پاکستان کے اندر، 4تھی بار وزیر اعظم کے نعرے بھی لگ رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تب اس ملک کے اندر ہی اس لیول تک کی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں وہی بات ہے نا، یہ دیکھیں یہ صرف اس ملک کے لیے یونیک، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس ملک کی گراوٹ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی اب ہو گئی ہے، کیونکہ شاید الٹریسی کی وجہ سے. آپ نے بہت عرصے سے، آپ کو اصل میں ان لوگوں کو فخر اس بات کا کہ ہم نے اتنے سال تک 75 ایئرس تک ہم یہ کرتے آ رہے ہو، ابھی تک اتنی بڑی اننگز کھیلی ہے، اور اتنی بڑی اننگز، اور عوام ابھی تک جو نا سوری وہ ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. ہمیں وہ تو بظاہر ان کو تو یہی لگ رہا ہے نا کہ بھائی 75 ایئرز ہو گئے، ہم اس کو اتنا بیوقوف بنا چکے اس عوام کو، اس کے باوجود بھی یہ ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. کہتے ہیں کہ وہ کوڑے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے. یہ وہی والی اسٹوری ہے جو آپ نے شاید اسٹوری سنی ہوگی کہ جو ہے وہ بادشاہ کہتا ہے کہ کس لیول تک یہ لوگ، ان کی جو ہے وہ ذہنی پستی ہے چیک کرتا ہوں، تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی ہمیں جو کام پہ دیر ہو جاتی جانے میں، آپ کوڑے مارنے والوں کی تعداد بڑھ. تو ان کا وہی حال ہے، اور ہم تو دعا بھی کرتے ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کی حالت پہ رحم فرمائے. لیکن جو ہدایت چاہتے ہیں انہیں کو ہدایت ملے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن جس کو ہدایت چاہیے نہیں تو وہ پھر ذلیل و رسوا ہی ہوگا. رائٹ. تو یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور میں تو یہ پوائنٹ آؤٹ یہ کروں کہ یہ جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے یہ پلانڈ آؤٹ ہے. یعنی پہلے دن سے جو اکتوبر 7 کے بعد شروع ہوئی تھی، جو انہوں نے لسٹ کیا تھا کہ ہماری یہ آبجیکٹیوز ہیں، اور ان کے جو وٹریول سے بھرے ہوئے جو بیانات آتے کہ بھائی ہم تو ان کو یاد دلا دیں گے کہ بھلا دیں گے جو پہلے ان کے ساتھ نکبہ ہوا تھا وہ بھلا دیں گے. یہ الفاظ جو ہے وہ یہ سوچ سمجھ کے بولے گئے، یہ صرف یہ ہم یہ کہیں نا اگر اس کو کہ غصے میں دیا ہوا کوئی جارحانہ قسم کا بیان نہیں ہے، یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے کی گئی بات ہے، کہ جس کو آپ کو ایسا بہرحال شاید لگا ہو بہت سارے لوگوں کو کہ جی جارحانہ وہ انداز میں جو ہے بس بول دیا ہے، لیکن وہ اصل میں وہ پلاننگ کر چکے ہیں. کیونکہ ریلیٹیولی ہم کمپیئر بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو نکبہ 1948 میں ہوا تھا، جس کو یہ کیٹاسٹرفی بولتے ہیں، عربس بیسکلی فلسطینی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مارا گیا تھا، اس میں تقریباً 14 to 15,000. یہ کانٹروورشل نمبرز ہے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ 14 to 15,000 لوگوں کو مارا گیا تھا اس وقت. اس میں سے تقریباً 7.5 سے 8 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا گیا تھا، رائٹ، ان کو بیسکلی ریفیوجیز بنا دیا گیا تھا. اور باقی پھر ان کی جو کیا کہتے ہیں خود یہ 9% تھے، انہوں نے پھر 55% لینڈ پہ قبضہ کیا. یہ اس طرح سے یہ نکبہ کو بتاتے ہیں، رائٹ. ابھی انہوں نے جو ان کے بیان آ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھلا دیں گے یہ نکبہ. تو آلریڈی جو ڈیتھس ہوئی ہیں ابھی اس 2 مہینے کے پیریڈ میں 17,000
تو یہ 14,000 سے جو ان کی کنٹروورشل کی میں بات کروں، اس ابھی بھی جو 17,000 ہے اس سے زیادہ ہی، کیونکہ ربل کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، وی ڈونٹ نو. تو یہ نمبر تو آلریڈی کراس ہو گیا ہے. ڈسپلیس بھی آلریڈی کراس ہو گئی، کیونکہ اس وقت 750 سے 8 لاکھ لوگ تھے. اس وقت آلریڈی 1.8 ملین فلسطینی جو ہیں نارتھ اور پورے فلسطین غزہ کے اندر ڈسپلیس ہوئے ہوئے. تو یہ بھی نمبر ڈبل ہے، یہ بھی نمبر ڈبل ہے ڈیتھس کی بھی. اور پھر جو ڈسٹرکشن، لیول آف ڈسٹرکشن، یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. آئی مین جتنی انہوں نے ڈسٹرکشن کی ہے، اور یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ بچے جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں آلریڈی. تو آئی مین اس از ایکسٹریم لیول پہ گیا. وہاں پر پانی نہیں ہے، آئی مین کلین پانی. تو لیکن وہ ابھی جو پلان ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ یو ایس بہت ساری ایڈ دیتا ہے کچھ کنٹریز کو، ایجپٹ کو ملتی ہے، جارڈن کو کچھ ملتی ہے. تو اب وہ ان کی جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ہم لوگ ایڈ دیتے ہیں ان کو، اس ایڈ کو کنڈیشنل کریں کہ یہ ریفیوجیز لیں. ایجپٹ 1 ملین ریفیوجی لے، کیا کہتے ہیں ترکی 500,000 ریفیوجیز لے، یا دوسری کنٹریز ریفیوجیز لیں، اور ہم اس بیس پہ ان کو ایڈ دیں کہ بھئی آپ کو ایڈ نہیں ملے گی اگر آپ نے ریفیوجیز نہیں لے. تو ان کا گیم پلان ہے. اور بھی ایک اور ڈاکیومنٹ ریلیز ہوا، اس میں نیتن یاہو کا وہی پلان ہے کہ بیسکلی جس طرح سے نکبہ میں انہوں نے یہی کیا تھا کہ ڈسپلیس کر دیا تھا لوگوں کو، پھر اس لینڈ کے اوپر بیسکلی مزید اپنا قبضہ بڑھایا، اور پھر آہستہ آہستہ تھرو آؤٹ دا ایئرس اور بڑھاتے گئے. تو یہی پلان ابھی یہ نکبہ والا ہی سچویشن میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، یہ کر رہے ہیں کہ نارتھ سے بھی کم کر رہے ہیں، ایسٹ سے بھی کم کر رہے ہیں، ڈینسلی اس کو اور زیادہ مزید ڈینسلی پاپولیٹڈ کر کے، اور ان کی پاپولیشن کو تھن آؤٹ کر دیں تاکہ پھر آسان ہو. بھائی ٹھیک ہے اب تو 2-3 لاکھ رہ گئے نا، کیا ہوا 2-3 لاکھ کو تو جس طرح یہ ویسٹ بینک میں انہوں نے آہستہ آہستہ کیا وہ ہم کر دیں گے. تو گیم پلان یہ ہے، اور اسی طرح سے یہ عربس کو ہی استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے. اور بیسکلی آہستہ سے یہ یہاں پہ رکے گا نہیں. آئی مین مین چیز ہے یہ یہاں پہ رکے گی. پچھلے ہم نے دیکھا تھا جب ٹرمپ پاور میں آیا تھا، اس نے ایسٹ جیروسلم کو بھی بیسکلی جیروسلم کو پہلے کہتے تھے کہ وہ ڈیوائڈڈ کیپٹل ہوگا. اب انہوں نے اپنی ایمبیسی کو رکھ کے بول دے کہ ہم اسرائیل کو یہ دے رہے ہیں. پھر گولان ہائٹس جو انہوں نے سیریا سے لی تھی، اس کو بھی انہوں نے ریکگنائز کر لیا کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے. تو آہستہ آہستہ دے ول ایکسپینڈ دس، اور یہ رکے گا نہیں. تو وی ہیو ٹو تھنک ایز مسلم. گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے جی وہ بیسکلی ایگزیکیوٹ، اور یہ عراق تک جاتا ہے. آئی مین یہ عراق تک جاتا ہے، اور ڈیپ سعودیہ کے اندر بھی لائک وہی مدینہ سے اوپر تھوڑا سا رہے گا. تو یہ دس از دے ورکنگ آن اٹ. ان نیوم کی جو ہم کہانیاں سن رہے ہیں، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو سب خیالی باتیں ہیں، وہ پھر وقت بتائے گا آپ کو کیا خیال ہے. یہ تو اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہیں، اور پراپرلی وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کو. جو چیز وہ سوچ رہے ہیں، جو چیز انہوں نے سوچی ہوئی ہے، جو چیز ان کے بچوں کو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، ایگزیکٹلی وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مکمل طور پر. اور ہم ہی جو ہے وہ ابھی تک سو رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے. کیونکہ ابھی بھی ان کے جب آرگیومنٹ میں سنتا ہوں تو یہ آگے سے کہتے ہیں بھائی جب امریکہ نے افغانستان میں کیا یا عراق میں کیا، ہم جو کر رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے. بات وہ ہے نا، ہم نے ہی اسی کو الاؤ کیا نا، اس کو تو ہم نے الاؤ کیا. ہم کسی اور کو کیا کہیں، ہم نے ہی الاؤ کیا، ہم نے ان کو افغانستان میں آنے کی دعوت دی. I mean اس میں تو پاکستان واز لائک مینلی انوالوڈ، رائٹ. اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، لائک رائٹ. اس کے علاوہ پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ افغانستان کا رویہ ایسا کیوں ہے. یار I mean we're to blame for it. I mean ہمارے ایکشنز جو ہیں ہم نے زیادتی کی ہے، we have to own it. اور اگر ہم یہ سر لیڈرشپ کے اوپر ڈال دیں، قوم نے کیوں الاؤ کیا، ایگزیکٹ سوال ہے. دیکھیں وہ بات ہے نا، نیریٹو بلڈنگ ہوئی نا. دیکھیں جو آٹوکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں، اور میں صرف یہیں کی نہیں بات کر رہا، وہ تھرو آؤٹ تو یو ایس بھی اپنی عوام کے ساتھ یہی کچھ کرتی رہی ہے 2001 سے اسٹارٹ جو نے کیا. وہ پیٹریوٹک کاز تھے کہ کس کاز کو ہم ہائی لائٹ کریں گے جس پہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیں پروٹیکٹیو کور مل جائے گا، پوری قوم ہمارے ساتھ ہو جائے گی. اٹس ایزی. آئی مین دس از دا سائیکولوجیکل وہ ہے. ابھی اس کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ وینیزویلا کے اندر مدورو کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پر اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کنٹری ہے گیانا، جو کہ کالونی تھی. گیانا بھی اصل میں 2 ہیں، ایک فرینچ گیانا اور ایک برٹش گیانا ہے. تو برٹش گیانا بالکل وینیزویلا کے ساتھ ہے. تو وہاں پر بھی آئل ڈسکورڈ ریسنٹلی. تو اب مدورو اور یہ لوگ مدورو جو کی گورنمنٹ اور صرف وینیزویلا بہت عرصے سے اس ایریے کو کلیم کرتے تھے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اور گوروں نے جو ہے نا اس طرح سے بانٹ کے چلے گئے اور ہم اس کو کلیم کریں گے.
ना 1899 की बात से अब तक जो है ना वो उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि वहाँ पर ऑयल डिस्कवर हुआ है तो मजदूरों ने कहा अपनी, और वो अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, उसको पता है कि यूएस या जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो उसको दोबारा हराने के लिए कोशिश करेगी, तो उसने अपने कौम को यूनाइट करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्टिक्स इस्तेमाल कर। तो उसने कहा कि भाई मैं रेफरेंडम कराता हूँ कि क्या वेनेजुएला को गायना को अटैक करके ये क्लेम करनी चाहिए। 95% लोगों ने कहा हाँ, राइट। तो मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ ऑटोक्रेटिक रिजीम, चाहे वो कहीं पे भी हो, दे यूज द सेम टैक्टिक। वो अपनी आवाम, मेजॉरिटी आवाम को उनको अपने साथ रखना होता है, बेवकूफ़ बना होता है किसी भी कॉज पे। किसी टाइम पे हमने किसी कौम को बेवकूफ़ बनाया था, अब क्या के ख़िलाफ़ बात की थी, अब किसी और के ख़िलाफ़ करते हैं। हमारे दोस्त और दुश्मन वक्त के वक्त से चेंज होते हैं। जो पहले दुश्मन थे अब वो दोस्त हो गए। वो डबल स्पीक वाली जो 1984 के अंदर कॉन्सेप्ट था, वो सेम एग्जैक्टली वो ये टू द टी इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली एज। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चल रही है दुनिया के अंदर। हमें एज मुस्लिम्स वी हैव टू रिकग्नाइज कि भाई हमारा रोल क्या है, और हमारे सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं, उनकी वजह से हम पे तो अजाब नहीं आ रहा, एंड मूव इन दैट डायरेक्शन कि भाई हमें तो प्रोटेक्ट करना है। इवेंचुअली ये लोग तो भाग जाएंगे, हमें ही सफ़र करना पड़ेगा, चाहे वो हम कर्ज़े में जो जकड़े हुए वो भी इनकी वजह से जकड़े हुए हैं, और मज़ीद जो हमारे साथ ये लोग करने जा रहे हैं उस पर भी हमारे बुरे वक्त पे ये लोग हमें बचाएंगे नहीं, ये लोग भाग जाएंगे पहली फुर्सत में। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच नाज़मी फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और बात आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि बर वक्त नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह के मालूमाती प्रोग्राम्स के मिलते रहें। और जाने से पहले एक बात आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप इस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हम मुस्तकबिल में भी आप तक लेकर आते रहें, तो आपको स्क्रीन पर एक बैनर नज़र आ रहा होगा, आप हमें डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम $1 टू एज मच एज़ यू कैन। दिस वॉज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।